صدقات واجبہ، صدقات نافلہ. اگر زکوٰۃ بنتی ہے تو چلے، اگر آپ کا یہ مہینہ آ رہا ہے رمضان تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی آ رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ آپ نے دینی ہے جو سا بھی مہینہ آپ کا بنتا ہے. اور نفلی صدقات کی رمضان میں بڑی فضیلت ہے کہ اس میں نفلی صدقات کا اجر 10 سے 700 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. عام دنوں میں ویسے ہی 10 سے 700 گنا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ چاہے بڑھا دے، اس سے بھی اب زیادہ 10 سے 700 گنا تک نفلی صدقات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں. رمضان میں صدقہ فطر رکھا ہے. صدقہ فطر کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ بالکل عید کے قریب اس لیے کہا گیا تاکہ پورا رمضان میں آپ کے رمضان میں روزوں میں کوئی کمی کوتاہی رہ گی قرآن کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، کوئی عبادات کے حوالے سے، تو یہ صدقات اس کی کمی بیشی کو پورا کر دیں اور دوسری طرف کسی غریب کی عید اچھی گزر جائے. یہ صدقات واجبہ، نافلہ اور صدقہ فطر. اگلی بات سے، ویسے تو یہ بالعموم ہم نے کرنی ہے، لیکن رمضان میں خصوصاً مرد حضرات اگر عورتیں بھی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بڑے فضیلت والا کام ہے. مرد حضرات بھی تو رمضان ہو غیر رمضان ہو مسجد میں نماز پڑھنی ہے، لیکن ایک ٹارگٹ اپنے آپ کو دے لیں کہ 29 یا 30 دن ہوں تو آپ نے اگر 30 دن لگا لیں تو 150 نمازیں بنتی ہیں. آپ نے 150 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھنی، سارے کام پیچھے چھوڑ دیں. آپ کی ایک جماعت بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر 150 میں سے 150 میں پڑھ لیں. اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں. اور عورتوں کو دیکھیں، یہ ہمیں پتہ نہیں کس طرح یہ بات سمجھائی گئی ہے. بازاروں میں عورتوں کو جانے کا فطرہ نہیں ہے. اپنی کسی عورتوں کے ساتھ باہر کہیں رشتہ داروں کی طرف بس ویگن پر جانا، رکشے پر جانا، کوئی فطرہ نہیں ہے. سارا فطرہ آ کے مسجد پر گر جاتا ہے. نہیں فطرے کا ڈر ہے. یا تو عورتیں گھر ہیں جی، آپ کی شاپنگ بھی مرد حضرات کر کے لا رہے ہیں، وہ بازار جاتی نہیں ہے، وہ باہر اکیلی نکلتے نہیں ہیں، تو پھر تو چلے دلیل کہیں نہ کہیں یہ اس کی کچھ سمجھ آ جائے گی. بازار جانے میں، رشتہ داروں کے پاس جانے میں، پارکوں میں جانے میں، بازاروں میں جانے میں، یہاں پر اکیلی عورتیں جائیں تو فتنہ نہیں ہے. لیکن مسجد میں کہیں جماعت کے ساتھ عورتیں نماز پڑھ لیں تو نہیں فتنے کا خطرہ ہے، عورتیں اکیلا نہ جائے گا. تو اگر ہم اپنی عورتوں کو بھی یہ ترغیب دیں، مصروفیات اپنی جگہ، ایک مہینے کے لیے چلے کوشش کر کے دیکھ لیں کہ وہ بھی اگر تکبیر اولیٰ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آگے بڑھ جائے، پھر دیکھیں آپ کے گھر میں دین کیسے داخل ہو. اس سے اگلی بات قیام اللیل، جسے عام طور پر رمضان میں ہم تراویح کہتے ہیں. یہ تراویح بھی لفظ ہمارا ہی ادھر کا میڈ ان پاکستان انڈیا، لفظ قیام اللیل والا تہجد کی نماز ہے. تو رمضان میں فضیلت کی وجہ سے اسے پہلے پہر، درمیان والے پہر اور آخری پہر تینوں میں پڑھنا سنت سے ثابت ہے. لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو عشاء کے ساتھ اٹیچ کر دے گی، یہ تہجد کی نماز ہے. لیکن اصل اس کی فضیلت، اس کا جو معاملہ وہ ہے کہ یہ اکیلے پڑھیں. کوشش کریں مسجد میں آئے، چلیں آپ پڑھ لیں. ویسے ہی مسجد میں نہیں آتے، تھوڑی سی اور ڈھیل دیں گے تو مسجد سے نکل جائیں گے. تراویح یا تہجد کی نماز آپ جماعت کے ساتھ آئیں، پڑھیں، الحمدللہ قرآن سنیں. لیکن پچھلے پیر آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہے، وہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ کر 2 یا 4 نوافل جو ہے نا اکیلے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرو. اور اس سے بڑی کیا ہی بات ہے کہ آپ تہجد پڑھ کر، روزہ رکھ کر مسجد میں فجر کی نماز پڑھیں اور پھر وہیں پر وہ قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، اذکار کر لیں. اشراق، مرد حضرات خصوصاً اشراق پڑھ کر کر جائیں. تو یہ سحری سے لے کر اشراق تک کا بڑا اہم ٹائم ہے. اس میں آپ نوافل گھر پڑھیں تہجد کے، روزہ رکھیں، جماعت کے لیے فجر کی مسجد میں آ جائیں، وہیں پر بیٹھیں، وہیں پر ذکر اذکار کریں، قرآن پڑھیں. اشراق کا ٹائم اشراق پڑھ کر گھر جائیں. اگلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے ایسی ہے، 2 الفاظ مختلف قسم کے ملتے ہیں، اس نے ایسی ہے جیسے حج کی ہے.
جس نے رمضان میں عمرہ کیا ایسے جیسے حج کیا ہے، اور ایک حدیث ہے وہاں پر ہے کہ ایسے جیسے میرے ساتھ حج کیا ہے، اتنی فضیلت ہے عمرہ کی رمضان میں۔ تو اگر اللہ توفیق دے آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو پیسوں کی ایسے معاملات ہیں، آسانی ہے، تو کوشش کریں۔ ابھی بھی کچھ نہیں، ابھی تو اب تو آپ آخری 10 دن چلے جائیں، 15 دن چلے جائیں، 20 دن، جتنی توفیق اللہ دے، اگر کوشش کر سکتے ہیں تو عمرہ جو ہے نا رمضان میں وہاں پہ چلا عمرہ کریں کیونکہ اتنی اس کی فضیلت ہے۔ اور آخری بات اس کے حوالے سے یہ اعتکاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی عبادت بڑی کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے، لیکن کہتے تھے جب رمضان آتا تھا تو کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں پنجابی لنگوٹا کا سر، پہلے ہی پاؤں سوج رہے ہیں، اور رمضان کے لیے وہ کیا کرتے ہوں گے جو اس سے بھی زیادہ کمر بستہ ہو کر عبادات میں اس طرح جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ہی پاؤں سوجے ہیں، رمضان ہے، تیاری شروع کر دی ہے، پھر اس سے اگلی بات مزید 10 دن اعتکاف بیٹھ کر، مجاور بن کر، ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منانے کی اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش ہو۔ اللہ توفیق دے تو آخری 10 دن اعتکاف بیٹھے۔ یہ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر اپنا جو کمزور تعلق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کو مضبوط کرنا ہے۔ ساری عبادات، جتنے بھی معاملات ہیں، اگر آپ ان ساروں کا خلاصہ یا مقصد نکالیں تو مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت مل جائے اور اس کے ساتھ ہمارا کمزور تعلق مضبوط ہو جائے۔ جب تعلق مضبوط ہوگا ہم اس کی پناہ میں آ جائیں گے، اس سے اس کی ربانی صفات کی توفیق مانگیں گے، اس کی مخلوق کے ساتھ نرم ہو جائیں گے، حقوق اللہ بھی ادا ہو جائیں گے، حقوق العباد بھی ہو جائیں گے، اور یہ پورا پیکج ہم ہو جائے گا۔ لیکن جو تقسیم ہے نا، حقوق اللہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر گا، حقوق العباد کی فکر کرو، یہ تفریق ہی ہے کہ ایسے ایک درخت جڑ سے علیحدہ کر دیں اور اسے کہیں سپرے کرو جس پر یہ ہرا کیوں نہیں ہو رہا، وہ ہرا نہیں ہو سکتا ساری عمر، کیونکہ جڑ ہی کمزور ہے۔ جڑ ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن، حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو علم کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے قرآن کو سمجھ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور سیرت کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط۔ تو یہ میں تھوڑے ٹائم میں جلدی سے دوہرا دیتا ہوں۔ تقویٰ حاصل کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کر کے رب سے جڑنا ہے، اس کی پناہ میں آنا ہے، اس کی صفاتی جو ہے ربانی صفات سے جڑ کر اس کی مخلوق کے ساتھ نرم ہونا ہے۔ تقویٰ حاصل کر کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ حلال چھڑوا کر ہماری یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ 11 مہینے حرام کیسے چھوڑنا ہے، یہ روزوں کا مقصد ہے۔ اس کے بعد قرآن، حدیث اور سیرت، ان تینوں کو روزانہ ہم نے سمجھنا ہے، دعا کے ساتھ تعلق بنانا، اور شرط یہ ہے کہ اللہ کو ماننا بھی ہے اور اللہ کی ماننا بھی ہے۔ ماننا اور اس کی ماننا دونوں کو جوڑیں گے تو پھر دعا کے ساتھ اللہ بغیر اسباب کی آپ کی دعائیں اور آپ کے معاملات کرنا شروع کر دینا۔ میاں بیوی کا تعلق لباس والا، اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ لباس کیسے بننا ہے، میاں بیوی کا تعلق کو تجدید کرنی ہے رمضان میں۔ اس کے بعد آپ نے صدقات واجبہ، زکوٰۃ، صدقات نافلہ 10 سے 700 گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر کی حکمت یہ بتائی ہے کہ آپ کے رمضان میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو آپ کی کمی کوتاہی دور ہو جائے گی، غریب کی عید اچھی گزر جائے گی۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ خود بھی کوشش کریں اپنی عورتوں کو بھی نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور قیام اللیل، تہجد کی نماز، یہ جو تراویح پڑھتے ہیں یہ تہجد کی نماز ہے، پڑھیں، لیکن صبح بھی اٹھ کر اکیلے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی وہ باتیں کریں۔ پھر آپ سحری، اس کے بعد سحری کھائیں، فجر کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور کوشش کریں وہاں پر بیٹھے رہیں، اشراق پڑھ کر جائیں۔ اور رمضان میں عمرے کا کہا ہے کہ ایسے جیسے حج کا ثواب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کرنے کا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ اگر توفیق دے تو اس رمضان میں عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اعتکاف یہ ہے کہ ویسے ہی آپ نے فرائض پر پابندی کرنی ہے، رمضان میں مزید کوشش کرنی ہے، اور آخری 10 دنوں میں اگر توفیق دے تو ایک جگہ آپ نے بیٹھ کر موتقف ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ معافی تلافی کروانی ہے، اور اس میں دعا بھی خصوصاً سکھلائی گئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ آخری اشرا ہے ہی معافی تلافی کا، آپ نے بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنی ہے اور پھر اس سے توفیق مانگنی ہے، جو کمی کوتاہی ہے علم کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے، اس کو میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی اور اس کے مطابق اللہ کی اطاعت میں آنے کا توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان کا ایک خلاصہ اور اس کی خصوصیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آخری بات کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کر دیتے ہیں۔
کہ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے صدقہ فطر بھی دیا جاتا ہے تو پھر ہم عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. عید کی نماز اور تکبیرات یہ اللہ کی کبریائی اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. تکبیرات کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ شکرانے کے نوافل ادا کر رہے ہیں ہم دو، اور ساتھ یہ تکبیرات پڑھ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے. یہ جو میں نے رمضان گزارا ہے کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دی، اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس رمضان کی توفیق سے میری زندگی میں تیرے فیصلے بڑے ہوں گے، میرے فیصلے بڑے نہیں ہوں گے. اور ساتھ کہا لا الہ الا اللہ. تجھے بڑا کیسے مانوں گا؟ تجھے جب لا الہ الا اللہ کہوں گا کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو تیرے مقابلے میں اپنے نفس کے الہ کو کھڑا نہیں کروں گا، تیرے مقابلے میں بیوی کے الہ کو کھڑا نہیں کروں گا، تیرے مقابلے میں اولاد کے الہ کو کھڑا نہیں کروں گا، تیرے مقابلے میں مال کے الہ کو کھڑا نہیں کروں گا، تیرے مقابلے میں اپنے کسی عہدے کے الہ کو کھڑا نہیں کروں گا، تیرے مقابلے میں کسی رشتہ داروں یا برادری کے الہ کو کھڑا کروں گا. یہ سارے بت توڑ کر صرف تجھے لا الہ الا اللہ کہوں گا اور تیرے فیصلے کو کروں گا. وللہ الحمد. اور تمام حمد و شکر تیرے لیے ہے. حمد و شکر کیا ہے کہ تیری معرفت میں نے تھوڑی سی تو نے توفیق عطا فرمائی ہے، مجھے تیری معرفت کا پتہ چل گیا ہے تو اتنی شانوں والا ہے، تیری اتنی عظمت ہے، اتنی بڑائی ہے تیری، اور جو بھی تو نے مجھے دیا ہے تھوڑا دیا ہے زیادہ دیا ہے میں تہیہ کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں تیرے کہنے پر آج کے بغیر استعمال اس کے بغیر استعمال نہیں کروں گا. جس طرح تو کہہ رہا ہے کہ میرا مال میری نعمتیں میرے کہنے پر استعمال کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی نعمتیں اللہ کے حکموں کے خلاف استعمال کرنا یہ نہ شکر، یہ شکر نہیں ہے. تو یہ تکبیرات لگا کر اور یہ دو نوافل ادا کر ہم سجدہ شکر ادا کریں گے، اور ہم یہ تکبیرات سے اللہ کو اکبر کیسے کرنا ہے، الہ کیسے اسے ماننا ہے، اور ہم تو اس کی کیسے کرنی ہے، یہ پوری چیز کروا کر پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے اب 11 مہینے 1 سال کا تمہارا ٹریننگ کورس ہو گیا ہے، اور اب اس کورس کی تم چاہتے ہو کہ تمہیں پتہ چلے کہ قبول ہو گیا یا نہیں قبول ہوا، تو اب چاند رات سے لے کر اس کے بعد والے دنوں تک اب دیکھ لیں کہ اگر رمضان سے پہلے جو آپ کے معمولات تھے قرآن حدیث کے ساتھ جڑنا علم کے لحاظ سے اور اعمال کے لحاظ سے جس جگہ آپ کھڑے تھے، اگر چاند رات کو اعلان ہونے کے بعد آپ اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، آپ کا علم میں اضافہ ہو گیا اور اعمال بھی آپ سے بہتر ہو گئے، تو اللہ کا شکر ادا کریں آپ کا رمضان قبول ہو گیا. لیکن چاند رات کا اعلان ہونے کے بعد وہی محافل، وہی بازار، وہی معاملات، وہی عورتوں کے مال، وہی میرے بچوں کی گاڑیوں کی موٹر سائیکلوں کی چابیاں دے کر بیٹیوں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو جناب علی بازاروں میں مہندی کے نام پر بیچ کر وہی معاملات کر رہا ہوں، تو معذرت کے ساتھ آپ کا رمضان آپ کے منہ پر مارا جا رہا ہے. اب اللہ سے معافی مانگے اور اس چیز سے رک دیں. اللہ سے دعا کہ اللہ اس رمضان کو سمجھ کر اس کی تیاری کرنے کی، اور یہ جو ٹریننگ آ رہی ہے 29 دن کی، اس کو سمجھ کر قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ کر اور اس کے مطابق کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. واہ دعوانا الحمدللہ.